السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ حج کا جو اپلیکیشن فارم تھا یہ بہت لمبا، کوئی 14-15 پیج کا تھا، پورا ایک کتاب تھا جس کو فل کرنے میں کوئی آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ بینکس کے لیے بھی مشکل تھا، حجاج کے لیے بھی مشکل، بہت سارے ریجیکٹ ہوتے تھے۔ تو اس میں ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس کا جو ڈیٹا ہے بالکل سمپل 1 پیج کا وہ ہے، اور دوسرا جب وہ ڈیٹا بینک میں جاتا ہے تو فارم آٹومیٹکلی نکل آتا ہے۔ وہ فارم جو ہے اوریجنل فارم جو ہے اس پہ پھر وہ سارا ایفیڈیوٹ موجود ہے۔ میں آج اور کل جو بھر گئے ہیں جس میں ایفیڈیوٹ ختم نبوت کے حوالے سے سارا اس میں موجود ہے۔ یہ لوگ ویسے کوئی مغالطہ بنا رہے ہیں، ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ یہ جو وہ پیش کر رہے یہ صرف ڈیٹا کا وہ پیج ہے۔ جو دوسرا اصل فارم ہے جس پہ سائن کرنا ہے، جس پہ وہ تھمز کے نشانی چاہیے اور اس میں انگوٹھے کے نشان چاہیے، وہ الگ ہے، اور اس کے بغیر فارم جو ہے وہ فل نہیں ہوتا، مکمل تصور نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ ہے کہ حلف نامہ موجود ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ حلف نامہ نکال دیا ہے۔ آپ ذرا بات کو سمجھیں۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک ہی حلف نامہ، ایک ہی فارم دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، وہی انٹری فارم ہوتا تھا، اسی پہ دستخط ہوتے تھے، اسی پر سب کچھ ہوتا تھا، وہ اس میں حلف نامہ موجود ہے۔ اس دفعہ یہ کیا ہے کہ اس کو تو برقرار رکھا ہے لیکن انٹری کے لیے الگ فارم دیا ہے۔ اب جو انٹری کے لیے الگ فارم دیا ہے اس میں حلف نامے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی گویا اس مرتبہ فارم 2 کر دیے ہیں۔ پہلے ایک فارم ہوتا تھا اسی میں سب کچھ ہوتا تھا، اس دفعہ فارم 2 کر دیے ہیں۔ جو انٹری فارم ہے پہلے وہ دیا ہے کہ یہ آپ سب کچھ اپنا لکھ کے جمع کرا دیں، اس کے بعد پھر دوسرا فارم دیا جائے گا جس میں حلف نامہ موجود ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی فارم پہلے تھا اور اسی سے سب چیزیں ہو جایا کرتی تھیں تو اس دفعہ 2 فارم الگ کیوں کیے گئے؟ انٹری کے لیے الگ فارم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو خدا نخواستہ اگلے سال اگر انہوں نے یہ حرکت کی کہ جو انٹری فارم ہے جس میں حلف نامہ موجود نہیں ہے صرف اسی کو کہا کہ بس یہی کافی ہے، اور جو دوسرا حلف نامے والا ہے اس کو انہوں نے نہیں دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ السلام علیکم حضرت۔ میرا بھی وزارت کے جو متعلقہ افسران ہیں جو یہ فارمز وغیرہ کا معاملہ ڈیل کرتے ہیں ان سے میری تفصیلی بات ہوئی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سال پہلی دفعہ وزارت نے جو فارم ہیں حج کے وہ آن لائن ریسیو کرنے شروع کیے ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک فزیکل فارم ہوگا، پرنٹڈ فارم ہوگا جو کہ صرف ڈیٹا کلیکشن فارم ہے، اس کے اندر صرف اور صرف حاجی کے کوائف درج کیے جائیں گے۔ وہ فارم حاجی کوائف درج کرنے کے بعد اپنی متعلقہ برانچ میں جمع کروائے گا، برانچ وہاں سے اصل جو حج فارم ہے اس کو پر کرے گی، پر کر کے اس کا پرنٹ نکالے گی اور اس پر حاجی کے دستخط لے گی، انگوٹھا لگوائے گی اور وہ پھر وزارت کو ارسال کرے گی۔ یہ جو حج فارم ہے جو کمپیوٹرائزڈ ہے، جو کا پرنٹ نکل کے اس کے دستخط ہوگا، اس کے اندر حلف نامہ موجود ہے، اور جو ڈیٹا کلیکشن فارم ہے وہ حج فارم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خدشہ دی کہ اگلے سال کچھ ایسی چیز کی جائے گی تو اس حوالے سے یہ گزارش ہے کہ اگلے سال وہ ڈیٹا کلیکشن فارم ختم کر دیا جائے گا، لیکن ڈیٹا کلیکشن فارم کے ساتھ بھی حلف نامہ موجود ہے، تو جو کہ اب جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹا کلیکشن فارم حج فارم نہیں ہے، وہ صرف ڈیٹا کلیکشن فارم ہے۔ حج فارم وہ ہوگا کہ جس کا پرنٹ نکل کر حاجی اس کے اوپر دستخط کرے گا، وہی فارم وزارت کو موصول ہوگا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو فارم جس پہ حاجی اپنا ڈاٹا لکھتا تھا وہی حج فارم ہوتا تھا، اور وہی فارم جو ہے وہ بینک وزارت کو بھجواتا تھا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہے۔ ڈیٹا کلیکشن فارم کے اوپر صرف بینک جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے خود جو ہے آن لائن فارم کے اوپر وہ ڈیٹا چڑھائے گا اور وہ فارم پھر وزارت کے پاس آئے گا۔ تو یہ ہے وضاحت۔ اگر اس حوالے سے پھر بھی کوئی خدشات ہوں تو فرما دیں گے اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ کی وضاحتیں سب بجائے ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں نمائندہ اور متعلقہ فورم ہے
جب تک وہ اطمینان کے اظہار نہیں کرے گا شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اعتبار میں لینا ضروری ہے۔ ہم تو ان کی بات سنیں گے وہ کیا کہتے ہیں، یہ کہ نمائندہ فورم ہے، متعلقہ فورم ہے، یہ اس بحث کی قیادت کر رہے ہیں۔ آپ ان کو مطمئن کریں گے تو ہم بھی مطمئن ہوں گے، اگر وہ مطمئن نہیں ہیں تو ہم بھی مطمئن نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔